اب دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اللہ کے ساتھ پہچانتے ہی نہیں، جانتے نہیں، لیکن قرآن مجید نے تو ان کو بہت کھول کے بیان کیا ہے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی ہے. یہ ہے بادشاہ بمعنی حکمران. اب وہ حکمرانی کو ذہن میں رکھیں، اس کو ذرا کس طرح بیان کیا. ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. اور منفی طور پر بھی لا یشرک فی حکمہ احدا، اس کے حکم دینے کے اختیار میں وہ کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتا. یکتا و تنہا، کوئی پارٹنر نہیں ہے اس معاملے میں، اس کا برابر اور ہمسر برابر نہیں ہے. وہ اکیلا حکمران ہے. حکمراں صرف ایک وہی، باقی بتان آزری. سروری زیبا فقط تو ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ایک وہی، باقی بتان آزری. لا یشرک فی حکمہ احدا. اسی طرح بادشاہی کے حوالے سے بھی یہ بات آئی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر کوئی نمرود کہے میں بادشاہ ہوں تو یہ شرک ہے، فرعون کہے میں بادشاہ ہوں تو یہ شرک ہے، اور جمہور کہیں بادشاہ ہم ہیں تو شرک ہے. کسی کو اپنی بادشاہی میں شریک نہیں کرتا. اچھا کم از کم اتنا تو آپ کو سمجھ آ گئی نا، بادشاہ ہے نا، قرآن کہتا ہے وہ بادشاہ ہے، تو بادشاہی سیاسی تصور ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اب آپ اس بحث کو کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام میں نہیں ہے؟ تو جو یہ کہے ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھینس کا کوئی ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اس لیے جناب بھینس اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو عام آدمی پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں واقعی ایسا ہی ہوگا کیونکہ ذکر نہیں ہے قرآن و حدیث میں. تو اگر سیاسی نظام بطور نظام ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں، تو اللہ کے بادشاہ ہونے کا ذکر تو ہے نا. تو جب اللہ کے بادشاہ ہونے کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے بادشاہی ایک پولیٹیکل کانسیپٹ ہے.